علی رسولہ الکریم عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی لہو ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ۔ صحیح البخاری کی یہ روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاتنا، جس نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی، واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کیا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اور ہمارے ذبیحے کو کھایا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، تو یہ وہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ کا بھی ذمہ ہے اور اس کے رسول کا بھی ذمہ ہے۔ فَلَا تُغْفِرُ اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ، تو تم اللہ کے ذمے کو نہ توڑو، اللہ کے ذمے میں خیانت نہ کرو۔ یہ جو حدیث آج ہم نے پڑھی اور سنی ہے، صحیح البخاری کی روایت ہے۔ اس روایت کے اندر رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ جو مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے ذمے میں ہے۔ فرمایا وہ بندہ جو ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے، من صلی صلاتنا، نماز ہماری طرح پڑھے، یعنی رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھے، جس طرح کہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اسی طرح پڑھی جائے گی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھائی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے کے مطابق نماز پڑھی جائے گی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ جو اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے کے مطابق نماز پڑھے گا، وہ اللہ کے ذمے میں نہیں ہے، اللہ کی پناہ میں نہیں ہے۔ اس بندے کو اپنا فکر کرنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا من صلی صلاتنا، جو ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے، اور دوسری بات ارشاد فرمائی وَأَكَلَ وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے، یعنی قبلہ مسلمانوں کا کون سا ہے؟ بیت اللہ۔ تو جو بیت اللہ مسلمانوں کا قبلہ ہے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، غیر قبلے کی جانب منہ کر کے نماز نہ پڑھے، صرف بیت اللہ کی طرف منہ کر کے جو مسلمانوں کا قبلہ ہے اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھے، غیر قبلہ کی طرف نماز نہ پڑھے۔ یہ ایک ایسا ٹولہ آج دنیا میں پیدا ہو چکا ہے کہ جن بدبختوں کا قبلہ وہ قبلہ نہیں ہے جو مسلمانوں کا قبلہ ہے، بلکہ وہ آپ نے شاید سوشل میڈیا پہ دیکھا ہو کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ گول دائرے میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ہر بندے کا منہ ایک دوسرے کی طرف ہے۔ اس طرف کھڑے ہونے والے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس طرف کھڑے ہونے والے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس طرف کھڑے ہونے والے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس طرف کھڑے ہونے والے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی ہر بندہ اپنے آمنے سامنے مد مقابل کھڑے ہو کے ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں گول دائرے کی صورت میں، اور نماز مسلمانوں کے طریقے کے مطابق پڑھ رہے ہیں، اسی طرح قیام، اسی طرح رکوع، اسی طرح سجدہ، اسی طرح تشہد، اسی طرح سلام۔ تو ایسے لوگوں کی پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی نماز قطعاً کوئی نماز نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے غیر قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ قبلہ ہمارا بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے،
تو انہوں نے اس کے علاوہ دیگر اطراف میں منہ کر کے نماز پڑھی، ان کی نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، جو بندہ غیر قبلے کی طرف منہ کرتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، وہ اللہ کے ذمے میں نہیں ہے، اللہ کی پناہ میں نہیں ہے، اس کو اپنا فکر کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات آپ علیہ السلام نے فرمائی وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، ہمارا ذبیحہ کھائے۔ ایک تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مسلمانوں کا ذبح کیا ہوا کھائے، غیر مسلموں کا ذبح کیا ہوا نہ کھائے، خصوصاً مشرکین کا ذبح کیا ہوا۔ تو یہ مطلب ہے کہ آکل ذبیحہ، اور اس کا ایک یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے آکل ذبیحتنا، کہ ہمارے طریقے کے مطابق ذبح کر کے کھائے۔ ہمارا طریقہ کون سا ہے مسلمانوں کا طریقہ ذبح کرنے کا؟ کہ اس کو جانور کو لٹایا جائے، قبلے کی جانب اس کا منہ کیا جائے اور اس کی شارگ پہ چھری چلائی جائے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھری چلائی جائے اور اس کی شارگ کاٹی جائے، خون بہایا جائے، اچھی طرح اس کے جسم سے خون نکل جائے، پھر اس کے بعد اس کی گردن کو کاٹا جائے۔ یہ ہے وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو سکھایا ہے۔ تو اس طریقے کے مطابق جو ذبح کر کے کھائے، تو یہ مطلب ہے کہ جو بندہ ہماری طرح نماز پڑھے، جو بندہ ہمارے قبلے کی جانب منہ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے، یعنی مسلمانوں کے طریقے کے مطابق ذبح کر کے کھائے، فرمایا وہ بندہ لہو ذمت اللہ و ذمت رسولہ، اس کے لیے اللہ کا بھی ذمہ ہے اور اس کے رسول کا بھی ذمہ ہے۔ اللہ کا ذمہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو معاف کر کے اپنی جہنم سے بچا کے جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ کا ذمہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اس کے حق میں گواہ بنیں گے، اس کے لیے سفارش کریں گے۔ تو فرمایا ایسے انسان کے لیے اللہ کا ذمہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے۔ فرمایا فلا تخفر اللہ فی ذمتہ، اب اللہ کے ذمے کو توڑنا نہیں، اللہ کے ذمے میں خیانت نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ کہ نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کے غیروں کے طریقے کے مطابق نمازیں نہ پڑھنا، وگرنہ اللہ کا ذمہ ٹوٹ جائے گا۔ قبلہ بیت اللہ کی جانب منہ کرنے کی بجائے غیروں کے قبلے کی طرف منہ نہ کرنا، وگرنہ اللہ کا ذمہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ غیروں کے ذبیحے کے طریقے کے مطابق ذبح کر کے نہ کھانا، وگرنہ اللہ کا ذمہ ٹوٹ جائے گا۔ تو جب اللہ کا ذمہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس بندے کو جہنم میں جانے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالی ہم کو ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے ذمے کو محفوظ رکھنے اور اس کے اندر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔